وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، آج 31 اکتوبر بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2 سے لے کر 10 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان کر دیا تھا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مگر وہ غفلت میں پڑھ کر اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اعراض کا مطلب ہے سنی انسنی کر چھڑی، سنی تے صحیح پر پرواہ کی تھی تے پھر کی کہندے ہو یہ تو یار سندا ہی نہیں، تو کی خیال ہے سندا نہیں یا سن کے غور نہیں کی تھی؟ اے جڑا انہیں غور نہیں کیتا تے تسی اینو کیڑے لفظاں نال تعبیر کر رہے ہو؟ یار یہ تے کسے دی سندا ہی نہیں، یہ تے کسے دی مندا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے معنی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ دو مرض گنوائے گئے، ایک تو غافل ہے اور دوسرا اعراض کیے ہوئے ہیں کہ کسی دی سنن نو تیار ہے نہیں۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے آج کی، پر پہلے اس آیت پر ایک علمی لطیفہ سماعت فرما لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سارے پڑھی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ بڑا سیریس بیٹھا ہوا ہے، تو میں اس کی سیریسنس سے انسپائر ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ تو اس نے مجھے قرآن کی آیت میں جواب دیا، بچے نے، کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو بیکار ہی پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں جانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ بچہ تو بڑا خاص ہے، تو میں نے کہا بیٹا یہ فکر تو ہم بڑوں کو ہونی چاہیے، آپ تو ابھی بالکل بچے ہو، آپ اس فکر میں کیوں مبتلا ہو؟ تو کہنے لگے حضرت مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج کیا ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہے؟ ان کو جنت کا شوق کوئی نہیں، جہنم کا خوف کوئی نہیں۔ تو جس نسل میں جنت کا شوق نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، اس نسل کی کوئی تربیت کر سکتا نہیں۔ تربیت کے جڑوں میں یہ بات شامل ہے کہ ان کو جنت کا عاشق ہونا چاہیے کہ جی ہمیں جنت چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے بچے نے کہا حضرت مجھے جہنم کا خوف لگتا ہے اور جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، جہنم کی آگ سے۔ تو اس پر بھی حضرت نے فرمایا بیٹا یہ بھی ہم بڑوں کے لیے ہے، تم تو بچے ہو، تمہیں جہنم کا خوف کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ اس بچے نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ گھر میں چولہا جلانے کے لیے بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے کہ اس سے بڑی لکڑیوں کو آگ لگنے میں آسانی ہو جائے۔ اس سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے بڑوں سے پہلے چھوٹوں کو تو نہیں پھینکے گا۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ آیت پڑھ دی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ غفلت میں پڑھ کر منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کی یہ بات سن کر اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا تو جا چکا تھا پر میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے کہا عبداللہ تم سے تو یہ بچہ ہی اعلیٰ نکلا۔ حالانکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری کے استادوں میں ہیں، مگر یہ ایک بچے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ بھائی ہمارے بچوں کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے، یعنی جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ سنتے ہیں
اس حال میں کہ وہم یلعبون، کہ وہ لہو و لعب میں مگن ہوتے ہیں. وہم یلعبون، ان کی توجہ اس طرف ہے. بولو نا بھائی، توجہ اس طرف ہے. اس کا اس وقت سب سے زیادہ اہل سنت شکار ہے کہ بات ہوتی ہے مگر کوئی سننے کے لیے تیار ہے نہیں ہوتے. اور ماشاءاللہ 11ویں شریف سب سے زیادہ محفلیں ہماری ہوتی ہیں مگر بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. عجیب عجیب غفلتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ رات محفل میں سارا اب یہ بھرا ہوا تھا. اب درس قرآن میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو میں درس دے رہا ہوں یہ 1000 محفلوں سے اعلیٰ ہے، کروڑ عرصوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے. جیسے کلام اعلیٰ ہے ویسے ہی اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سب سے. مگر دیکھ لو کتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو سنتے تو ہیں مگر وہم یلعبون، اپنی کھیلوں میں مگن ہوتے ہیں، اپنی سوچ و فکر میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات ہے، جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. پھر تو وہ سیدھا ہو کے رہ گیا نا. تو بہرحال لاہیتن قلوبہم، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل غافل ہوتے ہیں. بولو بھائی، ان کے دل غافل ہوتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ایک کتنے جرم آ گئی بھی ان کی. سنتے ہیں مگر غور سے سنتے. پہلا جرم لاہیتن قلوبہم، اور ان کے دل غافل ہوتے ہیں قرآن کی طرف دل سے متوجہ. آپ ساتھی بولتے جائیں نا تھوڑا سا. یہ دوسرا جرم. اور تیسرا وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم. یعنی جب حضور تقریر کر کے دعوت دے کے تشریف لے جاتے ہیں تو سرگوشیاں کرتے ہیں ظالم. سرگوشیاں سمجھتے ہو؟ کانوں میں بات کرنا کہ کوئی دوسرا اور کسی کو پتہ نہ چلے. حل ھذا الا بشر مثلکم، کہتے کیا ہے یہ ایک بشر ہی تو ہے تمہارے جیسا. معاذ اللہ، نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بشر ہی تو ہے تمہارے جیسا. افتاتون السحر، کیا تم پیروی کرنے لگے ہو اس جادوگر کی؟ اب یہ دو بکواس کیے. ایک تو بشر کہا اپنے جیسا، بولیے بشر کہا. اب یہ جو بشر کہا اپنے جیسا، یہ بات صحابہ کی ہے یا کافروں کی؟ بھائی کو سارے مل کے تو بولو کدھر بیٹھے ہو؟ آپ کے دل کدھر ہے؟ یہ بات کافروں کی ہے یا صحابہ کی ہے؟ کافروں کی. صحابہ تو کہتے تھے حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے بعد حضور ہی سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. اب بار بار کہتے ہیں جی حضور کی شان نہ بڑھاؤ، حضور کی شان نہ بڑھاؤ. میں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ بڑھاتا کون ہے؟ حضور کی شان تو بڑھانے والا اللہ ہے. تو جس کی اللہ شان بڑھائے ہم بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جب اللہ جو بڑھا رہا ہے تو ہماری بڑھانے کی کوئی اوقات ہے؟ اتنا صرف ایک حد بندی کر سکتے ہو کہ اللہ کے برابر نہیں کرنا، باقی ساری شانیں ہی حضور کی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ وہی گل ہے، صبح صبح نا ہلکا ناشتہ ہونا چاہیے. حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ بات کافروں نے کہی اور اللہ نے نقل کر دی قرآن میں. اب کہتے ہیں جی غلط لوگوں کی گل ہی نہ کرو، پاکاں دی محفل ہے تسی پاک گل کرو. میں کہا جی رد واسطے وہ گندی گل بھی کرنی پیندی ہے تاکہ اس گندی گل تو لوگ بچ سکن. حل ھذا الا بشر مثلکم، معاف کرنا تسی ناراض نہ ہو جانا. اج دے بد مذہب اور بد عقیدہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور ساڈے ورگے بشر نے. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور بشر تو ہے پر بشروں جیسے نہیں، سب سے اعلیٰ ہے. افتاتون السحر، اوئے ہوئے ہوئے بڑے ظالم جملے ہیں. وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس جادوگر کی باتیں سنتے ہو اور پیروی کرتے ہو. تم جانتے بھی ہو کہ یہ جادوگر ہے معاذ اللہ. یہ حضور کو کہہ رہے ہیں قال ربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ربی یعلم القول فی السماء والارض، ارے میرا رب جانتا ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، وہی ہر بات سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس بات کے دو معنی ہیں کہ تم یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہو نا، کنا پوسی کر رہے ہو علیحدہ علیحدہ، یہ رب جان رہا ہے، تم رب سے چھپا سکتے نہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ کر لو، جو بات آسمانوں اور زمین میں کہی جاتی ہے رب جانتا ہے، یعنی رب جانتا ہے کہ میں رب پر جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی اللہ کا سچا نبی ہوں۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ پریشان خواب میں نہیں، بل افتراہ، بل ہوا شاعر۔ اب یہاں دیکھیں کتنی بات کہہ رہے ہیں، بل قالوا اضغاث، یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، اضغاث یہ تو بس پریشان خواب ہے۔ یہ جو نبی ایک کہتا ہے نا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں آسمانوں پہ گیا ہوں، معراج والی باتیں، یہ تو پریشان خواب ہیں جن کی کوئی حیثیت ہے۔ پریشان خواب سمجھتے ہو کہ راتی میں نے ایک مولوی صاحب کہتے یار میں راتی عمران خان نو خواب چ ملیا، میں کہ تیاری کر تیری گرفتاری ہونے والی ہے۔ وہ تو ہن بڑا خوش ہو کے دس رہا سی، کہنے لگا جی وہ عمران خان صاحب نو ملیا، تو میں کہا جی خان صاحب نے اتنے پہنچن والے ہو تسی تیاری کر لو، نال ہی پھر چپ کر گیا۔ اگلی پھر انہیں ملاقات دسی نہیں۔ تو خواب کچھ ہوتا ہے اور حقیقت ہے، یار بولو تو صحیح نا، مطلب اے ایس آئی صاحب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ڈی آئی جی ہو گیا ہوں، تو بندہ کچھ ہے اور خواب کوئی بولتے چھڑو، بندہ کچھ ہے اور خواب بندہ دیکھ رہا ہے کہ رات جناب وزیر اعظم کی چھٹی ہو گئی میں وزیر اعظم بن گیا، یا بندہ دیکھ رہا ہے میں رات امریکہ بیٹھا، لندن بیٹھا، مکے مدینے دے ہن خواب آندے ہی نہیں نا، نہیں سمجھے ہو؟ وہ تو آپ جیسے نمازیوں کو آئیں گے نا، اے جڑے منڈے کھنڈے نے لڑکے نے ان کو تو خواب آتے ہیں دبئی کے، برج خلیفہ کے، لندن کے، برطانیہ کے، شہروں کے نام یہاں رٹے پھرتے ہیں۔ ایک لڑکا آیا امریکہ سے، وہ جس سے سلام لے میں امریکہ سے آیا ہوں جی، میں کل امریکہ سے آیا ہوں، مجھے بھی اس نے ایسا ہی کہا، میں کیا چپ کر، تو دنیا دے سب تو گندے ملک چو آیا ہے، کاش تو ایڈے فخر نہ کہندا میں مکے مدینے چو آیا، تے کوئی اسی تیرے کو دعا بھی کران دے، اے بار بار میں امریکہ چو آیا، میں کہا نہ تیری کوئی اوقات ہے تے نہ امریکہ دی کوئی اوقات ہے۔ مڑ کے انہیں پورے محلے چ نہیں کسی نے آکھیا جی میں امریکہ سے آ رہا ہوں، بدو گل کر ساڈے نال، امریکہ دی کی اوقات ہے، ساڈی مسجد دی لیٹرین نال بھی گندا ملک ہے، امریکہ لئی پھر دے نے۔ اچھا جی، عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ ایسے ہی خواب ہیں، اور خواب بھی وہ جو ایسے ہی فضول قسم کے پریشان خواب ہے، کوئی سچے خواب بھی نہیں۔ سنیے ان کی باتیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا بل افتراہ، نہیں یار یہ تو گھڑیاں گلاں نے، اڑنتو مڑنتو گھڑنتو ہے یہ سب کچھ، کوئی حقیقت کی بات ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اس پر سارا زور تھا مشرکین مکہ کا۔ ایک آپ کو بات بتاؤں، خدا کے لیے پلے باندھ لیجئے گا میرے پیر بھائیوں، کہ ہر کافر کو پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، نبی سچا ہے، اندر سے پتا تھا، بولو اندر سے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کا نبی ہونا ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا جانتے ہیں۔ انہیں تھے 500 دے وچ تہاڈا پتر کھڑوتا ہوئے تے پتہ نہیں بھی میرا ہی پتر کھڑوتا ہے، اورے آئے انہیں نا، اللہ کہتا ہے ایسے جیسے بیٹے کا بیٹا ہونا جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور وہ اوپر سے وہی بات کہ ضد نہ ماننا ہر دھرمی، بل افتراء، یہ خود گھڑا ہوا ہے، بل ہوا شاعر، نہیں آ رہے تھے ہمیں شاعری کر رہے ہیں۔ پہلے کہا جادوگر ہے، پھر کہا پریشان خواب ہیں ان کی نبوت کی تعلیمات، اور پھر کہا نہیں گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور چوتھی بات کیا یہ شاعری ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بس یہی کہتے رہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ۔ اب پانچویں بات، تو لے آ ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جس طرح بھیجے گئے تھے پہلے انبیاء، یعنی پہلے نبی آئے تھے نشانیاں نہیں لے کے آئے،
حضرت موسیٰ آئے تو آسانی لے کر آئے، ید بیضانی لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت صالح آئے، انہوں نے اونٹنی سے پہاڑی نکال کے نہیں دکھائی۔ تو ایسی کوئی نشانی تم بھی لے کے آؤ نا۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن لے کر آئے ہیں۔ کیوں سب سے بڑا کہہ رہا ہوں؟ مسلمان ہوں اس لیے نہیں بھائی، دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اب بھی موجود ہے۔ کوئی بولتے چھڑو، محفل سانو نہ بولن دیو، ایتھے تے بولو کہ بھائی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اب بھی موجود ہے، مگر کیا وہ اب مارو پتھر سے تو 12 چشمے نکل پڑیں گے؟ تو پتہ چلا جب تک موسیٰ تھے ظاہراً معجزہ تھا، اب وہ تشریف لے گئے تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ اچھا جی، اب اگر کوئی حضرت عیسیٰ کا غلام مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ کیوں کہ معجزہ تھا، پر جب نبی تشریف لے گئے تو معجزہ بھی ساتھ چلا گیا۔ اب کوئی پتھر سے اونٹنی نکال سکتا؟ کیونکہ پتھر بھی دنیا میں ہے نا، اونٹنیاں بھی ہیں، پر کوئی نکال نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، اب کوئی بولے گا؟ نہیں بولے گا بھائی۔ وہ معجزے چلے گئے، پیغمبر بھی چلے گئے، حضور چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو قرآن بھی معجزہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے ایک حرف کو بدلا جا سکتا، اس کے ایک رکوع کو بھی بدلا جا سکتا۔ قرآن نے کہا تھا اس جیسا کوئی کلام لاؤ، آج تک کوئی لا سکا، اور قیامت تک سارے مل کے بولو کوئی لا سکتا۔ یہ ہے، حضور بھی زندہ ہے، معجزہ قرآن بھی زندہ ہے۔ اچھا جی، اب جواب آ گیا جی، ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی والے۔ کوئی بستی ایمان لے آئی نہیں۔ مثلا یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں جی ساڑھے منہ منگے معجزے دیو، تسی ہن دسو وہ جڑے معجزے مانگ رہے سن کیا حضور اللہ کو پورے نہیں سی کرا سکتے؟ وہ سارے بولو بھائی، کیوں نہیں کرائے؟ اے جواب آ گیا۔ ہن تانوں سمجھ آئے گا، سوال نال گل سمجھنی سوکھی ہو جاندی ہے۔ میں تاں سوال کرنا، ساڈا پیر بھائی بولدا ہی نہیں، انج بیٹھا جویں مولوی نوں پھڑن نہیں آئے ہوندے بندے انکم ٹیکس والے کہ تو کر لے تقریر تیری آخری ہے۔ یہ فرنٹ سیٹ ہے بھائی، یہاں آپ ضروری بولیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو معجزے مانگ رہے تھے، منہ مانگے، اللہ پورے کر سکتا ہے یا نہیں؟ حضور پورے کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہیں کرائے؟ دل چ گل آندی نا قرآن پڑھ دیاں کہ یار کافر جو کہندے نے گل کر چھڈو تے اسی ہنے کلمہ پڑھنے ہاں۔ ایک تے گل ہے کہ فرمائشی بندیاں دی اوقات نہیں ہے، فرمائشی بندے دی کوئی اعتبار نہیں۔ او جی انج کرو تو میں انج کراں گا، انہوں آکھو جی جو کرنا کر لو، تہاڈی مہربانی، ساڈا سلام ہے۔ ایک بندہ میرے کو آیا کہنے لگے شاہ جی، میں کہ ہاں جی، او جی میں بیوی نو 3 طلاقاں اکو سائی دتیاں نے، ہن حل کر کے دیو نہیں تو میں شیعہ ہون لگیا جی۔ میں کہا چل اٹھ، پہلے تو شیعہ ہی ہو جا، چل نکل، تو اسلام نو موڈا دیتا جیڑا شیعہ ہویا تو ڈگ پے گا۔ او جی میں بھابی ہو جانا، میں کہا تو بھابی ہو جا، چل نکل، یہ دھمکیاں لا کے مسئلے پوچھ دے ہو تو؟ میں کہا بھابی ہو گیا تو کی اسلام ڈگ پے گا؟ اہل سنت ختم ہو جان گے؟ یاد رکھو مسئلہ پوچھنا ہے تو ضرورت مند بن کے آؤ نا، کہ جی سانو ضرورت رہنمائی کرو جی، اے مسئلہ ہے، نال دھمکی لانی اسی نے تینج کر دیاں گے، نہیں تینج کر دیاں گے، پھر پڑھ کر لو، پھر پوچھ لو، تو انہوں گل نہیں سمجھ آئی۔ تو ایک تے دھمکی لان والے دی کوئی اوقات ہے، مطالباتی لوگوں دی کوئی، مطلب ایک بندہ کہنا جی میں مولوی صاحب مسیتے گلاں ہوندیاں نے اس لیے کدے مسیتے وڑے ہی نہیں، تے میں کہا جی مسیت کدے تہاڈی دکانے آئی ہے؟ نہیں سمجھے؟ میں کہ کدے مسیت بھی آئی ہے؟ تو جی وڑے ہی نہیں تے مسیتاں ڈگ پئیاں نے، اذاناں بند ہو گئیاں نے، تیری اوقات کی ہے؟ جے تو جاندا تے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہی ہونا سی نا، تو جاندا ہی نہیں، ہو الٹا فخر بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اے تے ایویں ڈھچو ڈایا ہے، یہ جڑے جنہ نبیاں کولوں معجزے منگے اور نبیاں نے معجزے پورے کیتے، انہوں نے کلمہ پھر بھی پڑھیا تو سونیا انہاں یہ گلاں چ ایمان نہیں لیانا، ایویں تیرے نال ٹوچ ڈائی ہوندے نے، انہاں ایمان لے ہونا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور معجزہ آ جاتا ہے،
وہ کلمہ نہیں پڑھتی تو پھر اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے، پھر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ اے میرے محبوب، اس لیے میں ان کے معجزے پورے نہیں کر رہا کہ ان کو پھر ہلاک کرنا پڑے گا یا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کلمہ نہ پڑھنا کوئی نہیں تے تواڈے ہوندے ہلاک میں کرنا کوئی نہیں۔ تسی رحمت للعالمین جو ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، پہلے بستیاں والے بھی ایمان نہیں لائے، اہلکناہا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو انہاں بھی لے آنا نہیں، تو جنہاں لے آنا ہے، حضرت بلال نے کیڑا معجزہ منگیا سی؟ یار بولو تو صحیح نا، مولا علی نے کیڑا معجزہ منگیا سی؟ بچپن جی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے اے حبیب آپ سے پہلے مگر مردوں کو۔ یعنی یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ما لہذا الرسول یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پھرتا پیتا بھی ہے اور گلیوں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ یعنی بشر بھی کبھی رسول ہوئے؟ ہمارے جیسا بشر ہے، ابھی کہا نا حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بشر ہے۔ اس کا جواب یہ آ گیا کہ بھائی پہلے بھی تو سارے رسول بشر ہی آئے ہیں، بولو سارے رسول، حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوئے حضرت عیسیٰ تک سارے ہی بشر آئے ہیں۔ آج تم فرشتے ہوتے تو تمہارے لیے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتا، اب فرشتہ بھیجوں تو تم کہو گے جی ہماری جنس کوئی ہے، فرشتہ کوئی اور جنس کا ہے، اور اگر بشر بھیجا ہے تو تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے جیسا ہے۔ تو پہلے بھی تو بھیجے ہیں الیہم، تمہاری طرف سارے جتنے بھی آئے ہیں مرد ہی آئے ہیں، عورت کوئی نبیہ بنی نہیں، کوئی رسول بنی نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو سوال کرو نا اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تمہارے جو پڑھے لکھے ہیں یہودی عیسائی، ان سے تو پوچھو نا کہ حضرت عیسیٰ کی ماں بھی بشر تھی اور حضرت عیسیٰ بھی بشر تھے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ حل ہو گیا جناب۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے سوال کرو، خود جواب دین دی لوڑ نہیں۔ اور ساری قوم ایڈی سمجھدار ہے بھی، ایک بندہ آندا ہے وہ مولوی صاحب نو سوال کرتا ہے، مولانا صاحب مفتی صاحب اے مسئلہ دسو، مفتی ہے جے سوچ رہے ہوندا ہے تے مفت والا نال دس کے فارغ بھی کر چڑھتا ہے، جڑا نال بیٹھا ہے نا وہ دس بھی دیندا ہے۔ مولوی ہے جے سوچ رہا کہ میں جواب کی دینا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو پر اہل علم نو، اہل الذکر نو۔ اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نحن اہل الذکر، اسیاں اہل ذکر، یعنی اسی اہل علم ہاں، ساڈے کولو پوچھو آگے۔ تو سوال علماء کولو پوچھنا چاہیے یا نور غفور دھتورے کولو؟ ہن بولدے ہی نہیں ہو، اے جڑے نور غفور دھتورے نے نا، اے سانو لے کے بہ گئے نے۔ اور ایک بڑا عالم پنڈ وچ پھردا ہوندا جی میں 9 سال بکے رہ کے آیا، چل تو 9 سال بکے رہ کے تے مفتی بن گئے؟ میں کہ ابو جہل بھی اوتھے ہی رہندا سی، تو بڑا کمال کر لیا بھائی۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہائے ہوئے، قرآن سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ اور نہیں بنائے ہم نے ان کے انبیاء کے ایسے جسم کہ لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں۔ ہم نے نبیوں کا جسم ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ کھانا کھائے نا، نبی بھی کھانا کھاتا ہے۔ پر یہاں بتاؤں اللہ کی قسم، حضور کے جسم کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ ایک صحابی بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مسلم میں حدیث ہے، پوچھا یار تجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ جی میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا جی آپ جو رکھتے ہیں۔ فرمایا تم میری مثل ہو سکتے ہو؟ اور جی صحابیاں جو نہیں ہو سکتا تے وابیاں تے قیامت تک نہیں ہو سکتا، صحابیاں جو نہیں ہو سکتا تے وابیاں جو بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تواڈے جو کو میرے ورگا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جدو میں روزہ رکھنا اللہ کھوا بھی چھڑ دے پیا بھی چھڑ دے۔ تو حضور کو کھانے پینے کی ظاہراً ضرورت ہے، کھایا پیا ہے کہ امت کو ذرا طریقہ آ جائے۔ وما کانوا خالدین، اور نبیوں کو ایسا بھی بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ یہ ہمیشہ ہی تمہارے سامنے رہیں گے، ہر نبی نے پردہ فرمانا ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر ہم نے سچا کر دکھایا انہیں جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا کہ فانجیناہم، ہم نے ہر نبی کو نجات عطا فرمائی ہے۔
جب نبی نجات والے ہیں تو غلام تو پکے ہی نجات والے ہیں. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. اور جن کو ہم نے چاہا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں میں سے. جن کو چاہا ہلاک کر دیا، ہر نبی کو کامیاب کیا. اب آخری بات آج کے درس کی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. تو بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. بولو، جس میں تمہارے لیے. اور اگر دوسرا ترجمہ کروں تو لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ تم پر ایک ایسی کتاب نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے. بولو، جس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ اللہ امت محمدیہ کی شان بیان کر رہا ہے. تم قرآن والی امت ہو، تم صاحب قرآن ہو، تمہارا نبی قرآن لے کر آیا ہے، تم قیامت تک قرآن پھیلانے والے ہو. افلا تعقلون، تو کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ عقل سے تو کام لو نا. تو عقل قرآن سے آئے گی یا سائنس سے آئے گی؟ بولو نا. تو قرآن والی عقل نہ حکمران لین نو تیار ہے تے نہ عوام لین نو تیار ہے. تو اصل عقل تو قرآن والی ہے. اللہ یہ لین دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.